کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اگر آپ معاشرے میں آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان قربانی کے پیسوں سے آپ کسی غریب کی مدد کر لیں، فوراً آپ کو کہیں گے یہ دہریہ ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ تو وہ شخص ہے کہ جو فرضیت کا منکر ہے. اور بھائی فرض ہی نہیں ہے قربانی کرنا، سنت ہے فقہا کے نزدیک. شیعہ کے ہاں قربانی کرنا مستحب ہے، یہ مستحب ہے، آپ قربانی کر لیتے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر وبال نہیں ہے. شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کرنا سنت ہے. اگر ان قربانی کے پیسوں سے ایک شخص ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، آپ کیا اس کے سامنے گوشت رکھیں گے کہ تم یہ گوشت لے لو اور تم اپنا علاج کر لو؟ کیا قربانی کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دوستو، قربانی کے بارے میں مسلمانوں میں موجود جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کے نزدیک یہ فرض واجب ہے اور بعض کے نزدیک یہ سنت ہے. قربانی کو عربی زبان میں اضحیہ کہتے ہیں، اور التضحیہ فی الاسلام، اسلام میں قربانی کرنا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ضحایا. ضحایا کہتے ہیں ان مرے ہوئے لوگوں کو یا ان لوگوں کو کہ جو کسی نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے، تو انسانی ڈیڈ باڈیز کو بھی کہا جاتا ہے ضحایا. تو بہرحال دوستو، اضحیہ کہتے ہیں قربانی کو، کیونکہ اس میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. اسی لیے جو عید الاضحیٰ ہے، یعنی وہ عید جس میں قربانی کی جاتی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. لیکن یہ قربانی کرنا کیا وجوب کے درجے میں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اس بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہے. یہ بات تو اجماعی طور پر ثابت ہے کہ قربانی مسلمان ہی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ قربانی ہوتی ہے. قرآن مجید سے جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیے اور قربانی کیجیے. نحر کیجیے. ونحر کا یہاں پر جو معنی ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ نحر یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں، قربانی کرنے کو. اور اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا قرآن مجید کے حکم سے ہمیں معلوم ہوا. لیکن دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات خود مسلمانوں میں اختلافی ہے. اگر یہ قرآن مجید کی اس آیت میں ونحر سے مراد قربانی ہوتی تو یہ تو پھر فرض ہے، اور فرضیت کا تو کوئی قائل نہیں ہے. کچھ وجوب کے اور کچھ سنت کے قائل ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ فقہا میں سے کس کا کیا موقف ہے. تو اس لیے یہاں پر ونحر کا اس کی جو تفسیر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اس کی تفسیر بھی طبری نے یہاں پر اگر کی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. ونحر، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں باندھیے. وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، ونحر کا یہ معنی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی الگ الگ اس کا بیان کیا ہے. تو ونحر کا کوئی ایک اتفاقی معنی نہیں ہے کہ آپ اس کا، یعنی اس آیت کے اندر کہ آپ اس میں یہی عید الاضحیٰ والی قربانی ہے یا آپ اس قربانی کو کریں. تو اس لیے اس آیت سے فرضیت یا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا ہے. ہاں، استدلال کے طور پر یہ ضرور ہے کہ قربانی کرنی چاہیے. سنت سے جو دلیل یہ دیتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے، کتاب الاضحیہ، قربانی کے مسائل، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، یعنی قربانی کی فضیلت میں جو روایات ہیں، حدیث نمبر 1493. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے. قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے خوشدلی کے ساتھ قربانی کرو، اس لیے خوشدلی کے ساتھ قربانی کرو. اچھا، ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے. ہشام بن عروہ کی اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں. اس باب میں عمران بن حسین، زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے احادیث آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کہ آپ نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. یہ بھی مروی ہے کہ جانور کے سینگ کے عوض نیکی ملے گی. صحیح بخاری کی کتاب الاضاحی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5565 ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، قال ضحى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ربحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی.
انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ان مینڈوں کو ذبح کیا۔ تو یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی یا قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس سے نفس الامر کے اندر اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ قربانی کرنا چاہیے، لیکن ان روایتوں سے یا اس آیت سے کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے کہ قربانی کرنا یہ فرض واجب ہے، یعنی اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن کیا آپ نے اس کا حکم شدت کے ساتھ دیا ہے؟ یعنی اس طور پر دیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قربانی ہر حال میں کرنی ہے، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح نماز کے ترک کے اوپر وعید آئی ہے، کیا اس طرح قربانی کے اوپر بھی ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس کی فرضیت یا وجوب کے اوپر اختلاف نہ ہوتا، لیکن نماز کے بارے میں جو ہے نا، وہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سب کہتے ہیں کہ وہ فرض ہے، فرض ہے تو فرض ہے، یعنی اس کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دو بنیادی طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، شیعہ۔ سنیوں میں خود اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ حتیٰ کہ حنفیوں میں بھی اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے اور قربانی صاحب نصاب کے اوپر، اور قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اگر ایک شخص وہ جانور لینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ قربانی کرے گا ہر حال میں، یعنی اس مال سے جو آپ کے پاس موجود ہے آپ نے قربانی کرنی ہے، جانور لے کر آنا، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس قربانی کے جانور کے پیسوں کو آپ کسی مستحق کی مدد کر لیں، ایک قول تو یہ ہے۔ لیکن حنفیوں میں ہی قاضی ابو یوسف اور احمد اور امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ایک اختلاف تو یہ ہے۔ شیعہ کے ہاں قربانی کرنا مستحب ہے، یہ مستحب ہے، آپ قربانی کر لیتے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ شیعہ کے ہاں قول ہے۔ تو شیعہ کے ہاں تو یہ آزادی آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ، یعنی ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اہل سنت میں نے آپ کو بتایا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، اور جو صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور قاضی ابو یوسف ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک، ان کے نزدیک جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھنے والے شخص کے اوپر یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کو قدرت ہے، اور اگر قدرت نہیں رکھتا تو اس پر یہ سنت بھی نہیں ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کرنا سنت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، یعنی اگر ایک شخص نے ایک موقع پر قربانی کر لی تو اب ہر سال اس پر قربانی کرنا وہ واجب یا سنت نہیں ہے، اور ایک شخص کا اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے الگ حصہ ملائے، بڑوں کی جانب سے الگ کرے اور فلاں فلاں اپنے خاندان کی جانب سے، نہیں، پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرنا یہ سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، سب پر واجب نہیں ہے۔ یہاں پر اب میں ان کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور خود بیان کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان دنوں کے اندر آپ یہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے ناخن نہ کاٹیں گے، خود بھی میں اس پہ بھی عمل کرتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شدت کے ساتھ ہمارے ہاں قربانی کرنے کو ایک فرض کی طرح سمجھا جاتا ہے، بس قربانی کرنی ہر حال میں، اور مہنگے جانور لے کر آنا، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نمود و نمائش کرنا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم برسوں سے قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، قربانی نہیں کر رہے ہوتے خاندان کے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس دفعہ ہماری قربانی نہیں ہوئی، اور یہ تو پتہ نہیں خدا کی ناراضگی کا کوئی سبب سمجھتے ہیں، اسے کہ موجب سمجھتے ہیں کہ خدا کی ناراضگی ہمارے اوپر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ اگر ان قربانی کے پیسوں سے ایک شخص ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، آپ کیا اس کے سامنے گوشت رکھیں گے کہ تم یہ گوشت لے لو اور تم اپنا علاج کر لو؟ قربانی، اگر اس قربانی کے پیسوں سے کسی کی مدد کی جائے، چونکہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک فرض ہے کہ دوسروں کی مدد کر، اور یہ حاجیوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی یعنی جہاں پر قربانی کی ہے وہ اس کے احکام جو ذکر کیے وہ حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو مینا میں جا رہا ہے ان کے لیے ہے۔ اس سے استدلال کر کے چلے اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں قربانی کرتا ہوں، ان کی تشبیہ اختیار کرتا ہوں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک اور فریضہ بھی تو ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ اگر آپ معاشرے میں آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان قربانی کے پیسوں سے آپ کسی غریب کی مدد کر لیں، فوراً آپ کو کہیں گے یہ دہریہ ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ تو وہ شخص ہے کہ جو فرضیت کا منکر ہے۔ اور بھائی فرض ہی نہیں ہے قربانی کرنا، سنت ہے فقہا کے نزدیک، قربانی کرنا سنت ہے۔ کیا ان پیسوں کے ذریعے سے غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ کیا ان پیسوں کے ذریعے سے ہاسپٹل نہیں قائم کیا جا سکتا ہے، اسکول کا ادارہ نہیں بنایا جا سکتے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں یہ مستحب ہے، اور اہل سنت میں جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، سنت۔
اور اگر امام شافعی فرماتے ہیں اگر زندگی میں ایک دفعہ کر لی تو بس بات کافی ہے، ہر سال آپ کے لیے پھر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر حنفیوں کی دلیلیں ہیں، حنفیوں کی دلیل ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اچھا، یہ ہے حنفیوں نے دلیل دی۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے کہ جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، مطلب نماز کامل نہیں ہے۔ یا یہ ایک ترغیب کے لیے ہے کہ قربانی کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی کوئی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر روایات ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخییر کی ہے، یعنی آپ پہ چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ارادوں کے ساتھ وہ اس کو معلق کر دیا ہے۔ جمہور کی جو دلیل ہے وہ ہے، بخاری کے علاوہ سب نے اس کو روایت کیا ہے، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، سب میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5119، سعید ابن مسیب سے روایت ہے، وہ ام المؤمنین ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذو الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دیں جیسے میں نے نہیں کاٹے ہوئے۔ تو یہ ایک تخییر کے لیے۔ اس روایت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کو ارادہ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، اور ارادہ کے ساتھ معلق کرنا یہ وجوب کو ساقط کر دیتا ہے۔ یعنی یہ فقہا کا قاعدہ ہے کہ جب عبادت کے ساتھ ارادہ آ جاتا ہے، کیونکہ عبادت جتنی بھی عبادات ہیں وہ ارادے کے لیے نہیں ہے، آپ کے ارادے کے اوپر نہیں ہے، نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، تو یہاں پر ارادہ کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروط کر دیا، تو لہٰذا اب یہ اس کا وجوب ساقط ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنن کبریٰ میں ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے روایت ذکر کی اور روایت کا نمبر ہے 19033۔ اس روایت میں یہ ہے، قال الشافعی رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَن يُقْتَدَى بِهِمَا فَيَظُنُّ مَن رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ۔ شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، اس وجہ سے کہ کہیں لوگ ان کی پیروی نہ کر لیں، فیظن من رآہما انہا واجبہ، تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابو بکر و عمر قربانی کر رہے ہیں تو لوگ سمجھیں شاید کہ یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے، تو حضرت ابو بکر و عمر قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ روایت ہے 19034، یہ بھی سنن کبریٰ البیہقی کی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ ابو سریح الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال ادرکت ابا بکر اور رأیت ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما کانا لا یضحیان فی بعض حدیثہم کراہیت ان یقتدی بہما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر یہ قربانی نہیں کرتے تھے اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ لوگ ان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ابو سریح الغفاری ہوا حذیفۃ بن اسید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو سریحہ جو ہے یہ حذیفہ بن اسید ہیں جو کہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اب رسول اللہ کے صحابی کی گواہی کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر قربانی نہیں کرتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں یہ صحابہ کی پیروی کرنے والے جو کہتے ہیں بھائی صحابہ کی پیروی کرنا ہے، تو اس سے تو صحابہ کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ کوئی واجب نہیں۔ شریعت کی روح سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سنت ہے جس طرح دیگر سنتیں ہیں، بھائی فرض اس جو فرائض ہیں انہیں آپ چھوڑ رہے ہیں، صفائی کرنا یہ فرض ہے، آپ اسے اس گند کو وہاں سے اٹھا نہیں رہے جو فرض ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کی اقوام نے اس کے پر عمل کیا اور ہم پورے شہر کو گندا کر دیتے ہیں اور وہیں گھر کے سامنے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہیں جناب، قبول ہوگی تو اسی طرح قبول ہوگی، ہم تو سمجھتے ہیں یہ نا نہیں جس طرح ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے بھائی اس کے لیے ایک علاقہ بنا دیا جائے، وہاں پہ اس کو قربان کیا جائے۔